بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، پاکستان کا فیوژن فارمولا منظور۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا فارمولا مان لیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر ہوگا۔ بھارتی ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ ایونٹ سے متعلق باقاعدہ اعلان ہفتے کو ہوگا۔ آئی سی سی ذرائع نے بتایا فیصلہ جمعرات کو جے شاہ اور محسن نقوی کے درمیان آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ فارمولے کے تحت پاکستان بھی آئی سی سی ایونٹس کے میچز کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ دونوں روایتی حریف اگلے 3 سال دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے۔ حکومت بے لگام اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور معاشرے میں تقسیم کا بیج بونے والوں کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنانے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ مربوط اور پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے مضمون کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ شرکا کاظم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے فتنۃ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کے سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔ بیلے مجید بریگیڈ سمیت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں جاری مظالم کی مذمت۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ لندن پولیس نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی تفتیش ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کیس کو عدالت لے جانے سے معذرت کی۔ سی پی ایس نے پولیس کو بتایا موجودہ شواہد پر عدالت میں جرم ثابت نہیں کروا سکیں گے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے پولیس کو واقعے کی شکایت درج کرائی تھی۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مقدمے میں مدعی نہیں بنے تھے۔ نومی جے ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پنجاب کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت 4 رہنما سماج اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری اور حماد اظہر سمیت 23 ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ گرفتار رہنما پولیس لائنز راولپنڈی منتقل۔ مختلف مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ آج اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ٹرائل کے لیے عدالت بلا کر حراست میں لینا غیر قانونی ہے۔ اسد کیسر نے بتایا پارٹی رہنما پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 9 مئی کا آخر کار کیسز اگر فرد جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لا کر اس کے ثبوت پیش کریں۔ شکر ہے 9 مئی مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کا خدا کرے 9 مئی کے تمام مقدمات پر فرد جرم لگاتے ہیں۔ اب ان کو عدالت میں ثبوت دینا پڑیں گے۔ چاہتے ہیں تھانوں میں قید کارکنوں کی گرفتاری ظاہر کی جائے۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے کہا آخری کارڈ ظاہر کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا تھوڑا انتظار کر لیں۔ عمران خان صاحب کو بھرپور پھنسانے کے لیے، سیاسی قبر کھودنے کے لیے اور ان کو ذاتی زندگی میں تکلیف پہنچانے کا جو پلان تھا اور پروگرام تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کئی ہفتوں سے، وہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی خبر کھودنے کے لیے جو پلان تھا وہ واضح ہو گیا۔ میں نے کہا تھا بانی کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ غلط ٹویٹس کر رہا ہے۔ بانی کا معاملہ ملٹی کورٹ جائے تو یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابدہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو کہا بانی سے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ملنے تک نہیں آئے۔ منظم طریقے سے بانی کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی نے غلط کارڈ کھیلا، لسانیت کی آگ بھڑکائی اور نون لیگ نے بھی اس کو ہوا دی۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں پاک فوج تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ فارمیشن کمانڈرز اجلاس کے ذریعے واضح پیغام دے دیا گیا۔
اب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ دھوکہ ہوا تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ضرور ہے، اور جواب تو بہتر صدر صاحب خود دے سکتے ہیں کہ وہ ایٹ ہز اون دخلت نہیں کر رہے، کسی کے کہنے پہ دخلت نہیں کر رہے۔ جے یو آئی اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل پر ڈیڈ لاک، صدر نے اعتراض لگا کر بل واپس بھیج دیا۔ حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیراعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا بلاول نے مدرسہ رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کرے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات، معاملات کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 2 حصوں میں بات ہوئی ہے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ سیاسی میدان میں سرگرم، اہم ملاقاتیں۔ فیصل وابڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان کا سیاسی فین ہوں، مولانا سے 26ویں ترمیم پر بات ہوئی۔ نفرتوں کی آگ بجھانے کے لیے ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا۔ بولے میں اب بھی بانی کو سیاسی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بیرون ملک جا کر بھی لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا کہ بانی کی جان کو خطرہ کس سے ہے۔ اس سے پہلے فیصل وابڈہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی تھی۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کا حماد اظہر کے ٹویٹ پر جواب، لکھا میں آپ اور آپ کی پارٹی کی طرح بزدل نہیں، آپ نے بانی پی ٹی آئی کی پیٹ میں چھڑا گھونپا، آپ بزدل بھگوڑے ہو، چھپنے کے بجائے باہر آؤ، آپ کے خلاف ایسے شواہد ہیں کہ منہ بھی نہ دکھا سکو گے۔ سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اسمبلی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ انہیں بدماشی اور غنڈہ گردی آتی ہے، انہیں سیاست بھی سکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یہاں نہیں آئے لیکن کانفرنس تو ہو گئی، -1 پر اعلامیہ بھی آ گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا کیا صوبائی حکومت کو چھوڑ دیں تاکہ عسکریت پسند صوبے کو برباد کر دیں؟ اگر کوئی خود کو صوبے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ صوبے کے لیے وزیراعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کے پی حکومت کے وسائل احتجاج دھرنوں پر خرچ ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں۔